السلام علیکم لسنرز. آج اس ناول کا سیکنڈ پارٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو کہ بالکل فری ہے. اس سے آپ کو ہمارے چینل کی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آرام سے مل سکتے ہیں. تھینک یو. بہت سے انسان جیسے ایک انسان اس کی زندگی کے آئینے میں پھر سے ابھر کر اپنے نقش محبت ثبت کر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی منتوں اور درباروں اور ٹھوکروں سے انکاری تھی. صرف چاہنا اور بے پناہ چاہنا، اپنے جگنوں کی رنگینی سی تتلی، محبت کے رنگوں سے سجی اڑتی پھرتی. وہ اکثر کہتی، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ اگر وہ بندہ ہو جس کو آپ جانتے ہو وہ گھر سے باہر ہو تو مغرب کے وقت بال باندھ لو. حد ہے یار وہم کی بھی. وہ دونوں دور تقدیر اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی. وہ عام دنوں کی طرح چھٹی کر کے ماریا کے ساتھ گھر کے لیے نکلی تھی تو بے دھیانی میں ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی. اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ ولید کی خیر کرنا. 2 قدم چل کر وہ چونک کر رکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی. کیا ہوا جی؟ ماریا اس کی اس طرح رونے پر پریشان ہو گئی تھی. چوٹ آئی ہے کیا؟ ہاں شاید. زجابہ نے آنکھیں بند کرنی تھی. آنسو متواتر گر رہے تھے. ایسا کرو آج یونیورسٹی مت جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، ماریا نے اسے مشورہ دیا تھا. عین اسی وقت ولید حسن کی گاڑی وہاں سے گزری تھی. اس نے زجابہ کو روتے دیکھا، ایک لمحے کے لیے رکنے کا سوچا اور پھر گاڑی آگے بڑھا لی. زجابہ گھر آ گئی. ماما کو طبیعت کی خرابی کا بتا کر وہ کمرے میں آ کے لیٹ گئی تھی. یہ میں تو نہیں ہوں. کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ محبت اور میں کوئی جوڑ ہی نہیں تھا. پھر یہ سب کیسے ہوا؟ اگر ولید حسن نے مجھے ٹھکرا دیا تو؟ اگر وہ کسی اور کو چاہتا ہوا تو؟ اس کے سامنے بہت سے سوالیہ نشان تھے جس کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا. وہ ولید حسن کو جانتی ہی کتنا تھی. صرف یہ کہ وہ اسکول کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور آج اس کی سوچ کا نظریہ سب بدل گئے تھے. وہ بھی وہمی ہو گئی تھی. اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکل پڑے تھے. یا اللہ میری مدد فرما، اس نے دل سے دعا مانگی تھی. پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی، کھلی تب جب بابا اس کے پاس کھڑے اسے آواز دے رہے تھے. جی بابا. وہ فوراً اٹھی تھی. کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تمہاری ماما بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری. بابا نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. کچھ بھی نہیں بابا، ماما کا تو پتہ ہے نا آپ کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں. وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. آر یو شیور؟ سکندر علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. یس بابا، 100% شیور، وہ اطمینان سے بولی تھی. گڈ، جلدی آؤ پھر چائے پیتے ہیں. بابا نے اس کا سر تھپکا اور چلے گئے. ابھی آئی، وہ نرمی سے بولی تھی. تو بات یہاں تک پہنچی ہے ولید حسن. اس نے گہری سانس لی تھی، ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے اور جوتے پہن کر اٹھ گئی تھی. رات کو کھانا کھا کر کچن سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آئی تو بیا کا خیال آیا. بہت ناراض ہو گئی ہوگی وہ. ثنا بھی منہ بھلا کے بیٹھی ہوگی. نماز پڑھ کر میسج کرتی ہوں سب کو، وہ سوچتے ہوئے وضو کے لیے اٹھی تھی. نماز سے فارغ ہو کر اس نے موبائل اٹھایا تو بیا، ثنا اور حیدر کے علاوہ ایک انجانے نمبر سے بھی میسج آیا ہوا تھا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے میسج اوپن کیا تھا. سلام مس زجابہ، آج آپ کو اسکول میں روتے ہوئے دیکھا. سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر میں سب خیریت ہے نا؟ سوری آپ کو میسج کیا بغیر اجازت، لیکن پوچھنا اخلاقی فرض تھا. ولید حسن. وہ کتنی دیر موبائل میں ہاتھ میں لیے بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی رہی. اسے گمان بھی نہیں تھا کہ ولید نے دیکھا ہوگا یا وہ میسج کرے گا. انجانی سی خوشی نے اسے گھیر لیا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا تھا. تھینکس سر، سب کچھ ٹھیک ہے. بس ویسے ہی آنسو آ گئے تھے اور ولید کے نمبر پر سینڈ کر دیا تھا. تھوڑی دیر بعد ہی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی. ولید کا ہی میسج تھا. دیٹس گڈ کہ سب ٹھیک ہے. اگر کوئی پرابلم ہو تو یو کین ٹیل می. میرے ٹیچرز میرے لیے فیملی کی طرح ہیں. جو مجھ سے ہو سکا آئی ول ڈو. انگریزی میں لکھا گیا جواب اسے تو بار بار کرا گیا کہ اس کی جگہ کوئی اور بھی ٹیچر ہوتی تو ولید حسن کا یہی رویہ ہوتا. آپ کی الف ظرفی ہے سر. ویسے میرے پرابلم کا آپ کے پاس یا کسی کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. اس نے غیر ارادی طور پر یہ میسج بھیج دیا، جس کا جواب بھی فوراً آ گیا. کوئی تالا بغیر چابی کے نہیں بنتا آج تک. کوئی تالا بغیر چابی کے نہیں بنا آج تک. ہاں، مینوفیکچرر مختلف ہو سکتا ہے. میرے پاس نہ صحیح کسی اور کے پاس ضرور آپ کے مسئلے کا حل ہوگا. ایسی بات نہیں ہے سر، بس کوئی بات ہی نہیں ہے، اس نے جواب دیا. ولید حسن سے اس طرح بات کرنا وہ خود کو خواب میں محسوس کر رہی تھی. جانے کیوں وہ چاہتی تھی کہ بات بڑھتی رہے اور وہ اس طرح میسیجز کے جواب دیتا رہے. اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.
ولید حسن سے اتنی مہربانی کی ہی امید تھی۔ اس نے بھی خدا حافظ بول کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور کہیں بہت دور نکل گئی۔ اگلے دن اسکول میں پورا دن اس نے ولید کو نہیں دیکھا۔ اچھا ہی ہے سامنا نہیں ہوا، اس نے سوچا۔ یونیورسٹی کے لیے نکل آئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر اسے بیا اپنی منتظر ملی۔ وہ خود بھی بیا کو رات والے میسج کہانی سنانے کے لیے بےتاب تھی۔ سجی جلدی آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ بیا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئی ایک طرف لے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ قیامت آنے والی ہے کیا؟ اس نے بیا کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تھا۔ آ چکی ہے قیامت زجابہ سکندر، وہ پرجوش ہو کے بولی تھی۔ بتا بھی دو بیا، بس کرو پہیلیاں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ یاد ہے اس دن حیدر انگلش ڈپارٹمنٹ میں کسی نئے لیکچرر کے آنے کی بات کر رہا تھا؟ اس نے زجابہ کو یاد کراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو؟ زجابہ نے جواب کے ساتھ ہی سوال بجی کر دیا تھا۔ وہ نیا لیکچرر کون ہے؟ وہ ولید حسن سر ہیں۔ بیا نے گویا بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ ولید حسن یہاں؟ نہ کر یار۔ زجابہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ یس، آپ خود دیکھ لو۔ وہ اسے لے کر انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتی گئی، جہاں ایک کلاس میں ولید حسن کسی ماہر پروفیسر کی طرح لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ کیا بات ہے سرکار کی، زجابہ شرارت سے بولی تھی۔ میں تو مرید ہو گئی تیرے باس کی۔ بیا نے شرارت سے آنکھ دبائی تھی۔ اسی وقت ولید حسن کلاس سے باہر نکلا۔ زجابہ پر نظر پڑی، ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں شناسائی ابھری اور اگلے ہی پل معدوم ہو گئی۔ زجابہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ جتنی دیر میں اس نے دوبارہ دیکھا تب تک ولید جا چکا تھا۔ بندہ زبردست ہے ویسے۔ بیا نے اوکے کا سگنل دے دیا تھا تو زجابہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اگلے دن اسکول میں اس کا سامنا صبح صبح ہی ولید سے ہو گیا۔ اس نے رک کر سلام کیا تو ولید نے اپنے آفس میں آنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ پلیز بیٹھیں، ولید نے گاڑی کی چابی میز پہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ جی سر، وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ سب کو چپ کروا دینے والی زجابہ سکندر اس یونانی دیوتا کے آگے سامنے آ کر خود چپ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کی دوست تھی شاید۔ مجھے مناسب نہیں لگا آپ سے بات کرنا۔ ہر جگہ ہم کسی اور امیج کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اوف، آپ کی سوچ اور انداز، میرا پاگل ہونا تو بنتا ہے۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے میم نے بلایا تھا سر۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ تو میں جاؤں؟ یاد آنے پر وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ ولید حسن فون پہ مصروف تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ کال بند کر کے ایک اور نمبر ملا دیا۔ جی ماما، آپ نے مس زجابہ کو بلوایا تھا؟ شی از ان مائی آفس پلیز۔ وی آر ان اے شارٹ میٹنگ۔ بھیجتا ہوں میں ان کو آپ کے پاس۔ اس نے کال بند کر کے زجابہ کی طرف دیکھا جو حیرت کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ آر یو اوکے مس؟ ولید نے اسے حیرت زدہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس دوران ہی آپ کی مدر ہیں؟ زجابہ نے سوال کیا تھا۔ جی وہ میری مدر ہیں، ولید نے مختصر جواب دیا اور ایک فائل کھول کر اسے کچھ سمجھانے لگا تو زجابہ کو بھی خود کو حیرت کے سمندر سے نکال کر فائل کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ یار وہ مسز دورانی کے بیٹے ہیں، اس نے آتے ساتھ بیا کو اطلاع دی تھی۔ کون؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ ولید سر، اور کون؟ زجابہ نے چڑ کر کہا کیونکہ بیا اس کی بات دھیان سے نہیں سن رہی تھی۔ اچھا، بیا کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ یعنی تم پاور میں ہو؟ اس نے مذاق اڑایا تھا۔ ہاں شاید، زجابہ نے اس کے مذاق کا سیریس جواب دیا تھا۔ سن تو ان کو بتائے گی کہ تو ان کو لائک کرتی ہے؟ بیا کا سوال غیر متوقع تھا۔ اس کے بارے میں تو زجابہ نے خود بھی نہیں سوچا تھا ابھی۔ پتہ نہیں، شاید بتا بھی دوں، وہ چہکی تھی۔ گڈ، یو بریو۔ بیا نے طنز کیا تو وہ ایک دفعہ پھر زجابہ کھل کر ہنسی تھی۔ ولید بہت دنوں سے زجابہ کی غائب دماغی محسوس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے توجہ نہیں دی تھی کہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اب وہ یونیورسٹی میں بھی اس کا سامنا ہونے پر کچھ غیر معمولی محسوس کرتا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور اٹھ کر مسز دورانی کے کمرے میں آ گیا۔ ماما سو تو نہیں رہی تھی؟ وہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں ماما کی جان، کوئی بات کرنی ہے کیا؟ انہوں نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جو ہر لحاظ سے ایک بہترین بیٹا تھا۔ جی، میں نے زجابہ سکندر کے بارے میں بات کرنا تھی۔ وہ کیسی ٹیچر ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اچھی، بلکہ بہت اچھی۔ بہت جلد اس نے پک کیا ہے ہمارا سسٹم۔ لگتا نہیں کہ اس کی پہلی جاب ہے۔ کیوں، تمہیں کوئی شکایت ہے اس سے؟ اس نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے سوال بھی کر دیا تھا۔
نہیں، شکایت تو نہیں، بس کبھی کبھی غائب دماغ سی لگتی ہے۔ اس نے پوچھا۔ اس نے اپنے سوال کی وجہ بتائی۔ وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں مجھے جمشید ماموں نے لیکچر دینے کو کہا تھا۔ اچھا، چلو اللہ کامیاب کرے اس کو بھی۔ اب تم بھی جاؤ، سو جاؤ، جمشید بھائی نے تمہیں اور مصروف کر دیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو ان کے ہاتھ چوم کر اٹھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے کچھ سوچا اور موبائل اٹھا کر زجابہ کو میسج کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے جلد ہی جواب آ گیا تھا۔ جی سر، پوچھیں، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی کچھ دنوں سے۔ ولید نے اگلا میسج بھیجا تھا۔ میرا پرسنل ایشو ہے ایک۔ سوری اگر مجھ سے ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو۔ زجابہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ نو اٹس ناٹ لائک دیٹ، آپ پلیز بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ ولید نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس کے معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا سر، پتہ نہیں کیسے، اور وہ یہ بات لکھ گئی تھی۔ کون ہے وہ؟ I will help you Miss زجابہ۔ If you want to share then go ahead please۔ وہ ولید حسن تھا جو اپنے سٹاف کو ایک حد تک رکھنے کا قائل تھا، لیکن آج سے اسے واقعی زجابہ سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آپ ہے سر۔ زجابہ کا میسج بم بن کے اس کے ساتھ پر پھٹا تھا۔ وہ زجابہ سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زجابہ اس کا نام لے لے گی۔ وہ مخلوط تعلیمی نظام سے پڑھ کے نکلا تھا جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی عام تھی، لیکن ولید حسن ان چیزوں سے دور رہا تھا۔ اپنی پرکشش شخصیت کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر جلد ہی اس کے رویے سے بیزار ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کے لیے حیرانگی کی بات یہ نہیں تھی کہ کسی لڑکی نے اس کے لیے ایسا محسوس کیا تھا، بلکہ وہ حیران اس لیے تھا کہ اظہار کرنے والی زجابہ سکندر تھی۔ وہ کچھ دیر موبائل کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر سوچ کر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں میرا جواب تمہیں ہرٹ کرے گا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب ہے ہی نہیں زجابہ سکندر۔ اس نے سوچا اور میسج بھیج دیا۔ دوسری طرف زجابہ اپنے اظہار کے بعد حیران تھی کہ اس نے کیا کر دیا اور کیسے کر دیا۔ وہ کسی صورت بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب ایک اور کمزور لمحہ اس کی زندگی میں آ کے گزر چکا تھا۔ کیا سوچیں گے کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں جس کا کوئی وقار نہیں، کوئی پندار نہیں۔ کیا کروں گی اب؟ کہتی ہوں میں مذاق کر رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے میسج کے لیے موبائل اٹھایا تھا کہ ولید کا میسج آ گیا۔ مس زجابہ، اگر آپ میرے لیے ایسی فیلنگز رکھتی ہیں تو میں قدر کرتا ہوں آپ کے جذبات کی، کیونکہ اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آئی ریسپیکٹ یو، تھینکس، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، بائے۔ تو زجابہ سکندر، تمہیں ٹھکرا دیا گیا ہے، تمہارے جذبات کی سچائی سمیت۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی تو دل پوری طرح دھڑکا بھی نہیں تھا آپ کے نام پر، اور آپ نے اچھا ہوا آغاز سفر میں ہی یہ راز بھی کھول گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوتا آگے چل کر۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، لیکن آنکھیں اس کی تسلی کو قبول نہیں کر رہی تھیں۔ روتے روتے پتہ نہیں کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی تھی۔ سر کچھ بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اسے میرے دل سے نکال دے، یا اسے میرے لیے آسان کر دے۔ میرے مالک، میں بہت کمزور ثابت ہوئی ولید حسن کے معاملے میں، مجھ پر رحم کر۔ اس نے کائنات کے خالق کے سامنے اپنی عرضی رکھی اور پرسکون ہو گئی۔ اسکول پہنچ کر اس کا دھیان بٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کا موڈ بھی تھوڑا بہتر ہو گیا۔ وہ ہاف ٹائم بریک میں اسٹاف روم میں بیٹھی بیا سے باتیں کر رہی تھی کہ ماریا نے زوردار انٹری دی تھی۔ بریکنگ نیوز ہے لیڈیز، اسٹاف ٹرپ جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کب اور کہاں، تو نیوز بریک کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ مس افشاں نے کہا۔ لو جی، ایک تو خبر دی، اوپر سے غصہ، نیکی کا تو دور گزر ہی گیا۔ اس نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ صحیح بتاؤ ماریا، سچ میں ٹرپ جا رہا ہے کیا؟ زجابہ نے پوچھا تھا۔ یس سویٹ ہارٹ، اندر کے بندے نے بتایا ہے کہ ولید سر ٹرپ پلان کر رہے ہیں بہت جلد۔ چلو دیکھتے ہیں کتنا جلد، مس آسیہ نے جواب دیا تھا۔ میم تو جائیں گی نہیں، اور سر بولیں گے مس میں کیا کروں گا جا کے، تو پیچھے رہ گئے ہم لوگ، تو کیا مزہ آنا۔ سب جائیں گے، ایک بار ڈیٹ کنفرم ہونے دیں۔ زجابہ کے لبوں پر انوکھی سی مسکراہٹ آئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ بیا، وہ کہتے ہیں نا کہ میرے جذباتوں کی قدر کے علاوہ
मेरे जज्बात की कदर के अलावा कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। वो बिया को पूरी बात बताते हुए बोली थी। ये भी उनकी अच्छाई है जजी, वरना लोग तो फ़ायदा उठाते हैं किसी की फीलिंग का और कुछ अरसे बाद छोड़ देते हैं। तुम्हें अब सब कुछ बुरा लग रहा है। सोचो अगर वो झूठ बोल देते और कुछ टाइम बाद तुम्हें हकीकत पता चलती, तब तुम क्या करती? बिया ने उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया था। यू आर राइट, लेकिन मैं इस बंदे से दस्तबरदार भी नहीं हो सकती बिया। वो बहुत दूर तक बस गया है मुझ में। वो बेबसी से बोली तो बिया महज देख कर रह गई थी। जमशेद भाई, आपने मेरे बेटे को मज़ीद मसरूफ़ कर दिया है। मिसेस दुरानी ने भाई से शिकवा किया था, रात तक बिज़ी रहता है, ना खाने का होश है ना नींद का ख्याल। ओहो आसफा, उम्र है उसकी काम करने की, और फिर एक क्लास ही तो लेता है इधर। ज़्यादा बोझ नहीं है उस पर, तुम परेशान मत हो। जमशेद साहब ने बहन को तसल्ली देते हुए कहा था। वैसे है किधर बरखुरदार? आज तो छुट्टी है, आज भी नज़र नहीं आ रहा। नकाश के साथ गया है, वो आया था सुबह, कह रहा था किसी से मिलने जाना है, और बता ही रही थी कि वलीद और नकाश दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम घर वालों, ये नकाश है, बला का शौक मिसाज। नकाश आसफा की नंद का बेटा था और वलीद का बेस्ट फ्रेंड था। वलीद का फारिग वक्त ज़्यादातर उसी के साथ गुजरता था। हाँ प्रोफेसर निकल अंकल आए हैं, मतलब मैं भागूं इधर से। उसने जमशेद साहब को देखते ही चुटकुला छोड़ा था। अरे उस्ताद, हम आपके शागिर्द हैं, आप क्यों भागने लगे भला? उन्होंने भी जवाबी हमला किया तो नकाश जोरदार कहका लगाता उनके पास ही बैठ गया। मामा, चाय की बहुत तलब हो रही है, प्लीज़ अच्छी सी चाय पिलवा दें। वलीद ने शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए कहा था। अरे साहब को कोई चाय बनाने वाली ले आओ, और तुम्हारी माँ को भी चाय बना के पिलाए, और तुम्हें भी। जमशेद मामू ने दूसरी तरफ इशारा किया था। वलीद हसन और लड़की, नो वे अंकल। नकाश ने अपने अल्फाज को लंबा खींचते हुए कहा तो वलीद ने उसे घूरा था। क्यों भाई, हैंडसम हो, पढ़े लिखे हो, वेल सेटल हो, कभी कोई लड़की नहीं आई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या? जमशेद साहब ने भांजे को देखते हुए पूछा तो वह सर खुजाने लगा। इसने आने ही नहीं थी। नकाश ने वजह बयान की थी। बको मत, वलीद ने उसे चुप करवाया था। ऐसे ही मारता है ये, कभी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ मामू। चलो हम खुद ढूंढ लेंगे कोई। क्यों भाई आसफा, क्या ख्याल है, शादी करा दे तुम्हारे बेटे की? उन्होंने बहन से पूछा था। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ भाई, ये माने तब ना खुद कोई लड़की बताता है, ना मुझे कोई देखने देता है। उन्होंने शिकवा भरी नज़रों से बेटे को देखा था। हर बार कोई नया बहाना बना देता है। अब करे तो सही कोई बहाना, बस तुम लड़की देखो कोई। जमशेद साहब ने गोया फैसला सुनाया था। वलीद ने हैरान होकर मामू की तरफ देखा, जबकि नकाश उसको अंगूठा दिखाकर मुंह चिढ़ाने लगा था। वलीद ने मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया था। सुल्तान सर, मैम कहाँ हैं? जुजाबा ने मैम के ऑफिस से निकलते हुए मैम के पीएस सुल्तान सर से पूछा था। मैम तो आज छुट्टी पर हैं बेटा, उन्होंने नरमी से जवाब दिया था। कोई काम है आपको? आज मेरा पेपर है, मैंने जल्दी जाना है, छुट्टी चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, मैम तो है ही नहीं, वो परेशान होती हुई बोली थी। आप वलीद साहब से बात कर लें, वो बैठे हुए हैं। सुल्तान सर ने उसे हल बताया था। वो जी बेहतर कह के आगे बढ़ी थी। वो वलीद के सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन छुट्टी लेना भी ज़रूरी था। सोना चाहते हुए भी वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैं कम इन सर? उसने इजाज़त मांगी थी। यस प्लीज़, वलीद ने बगैर देखे कहा था। वो अंदर आ गई। सर, मुझे आज हाफ डे टाइम की लीव चाहिए, मेरा पेपर है, उसने अपने आने का मकसद बताया था। वलीद ने चौंक कर सर उठाया था। जुजाबा ने नज़र झुका ली थी। जी मिस, ज़रूर, आप एप्लीकेशन छोड़ जाएं। वलीद ने उसे तरीका बताया था। वो थैंक्स कहते हुए जाने के लिए मुड़ी तो वलीद ने आवाज़ दे दी थी, मिस जजाबा। जजाबा का दिल ज़ोर से धड़का था। वो रुक गई थी। जी सर, उसने वलीद की तरफ देखते हुए कहा था। मुझे साइन करके दीजिएगा एप्लीकेशन ये। उसने जुजाबा की तरफ देखे बगैर कहा तो जुजाबा का सांस बहाल हुआ था। वो ये सब कहती बाहर निकल आई थी। उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की बिया, ना मुझे महसूस होने दिया। वो बिया को आज की रुदात सुनाते हुए बोली थी। वो सच में बहुत ही अच्छे हैं यार। बिया ने उसकी तरफ देखा तो उसे जुजाबा की आंखों में अनोखी सी चमक दिखाई दी थी। मैं मानती हूँ जज्जी, ये सब इख्तियार में नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम इतनी आगे मत जाओ कि जाना के वापसी मुमकिन ना रहे, वो भी सूरत में जब तुम इस रास्ते पर हो अकेली। बिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था।
واپسی تو اب بھی ممکن نہیں رہی بیا، میں دیوانی ہوتی جا رہی ہوں اس شخص کی، اس کی ہر بات کی۔ زجاجہ کسی اور دنیا میں پہنچ گئی تھی، حالانکہ تم جانتی ہو کہ وہ بندہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، محبت کے دو لفظ بھی نہیں۔ مجھے ان سے کچھ چاہیے بھی نہیں بیا، میری کوئی طلب نہیں ہے، میں تو بس وہ کر رہی ہوں جو وہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے بیا کی بات کا جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیا کچھ کہتی، اسے حیدر اور ثنا آتے دکھائی دیے تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔